بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ آج ہم آپ کو دین کو سمجھنے اور اس کو پھیلانے کے آداب پر بات کریں گے۔ یہ بہت حساس اور نازک معاملہ ہے۔ قرآن پاک خود بیان کرتا ہے یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یدل بہ الا الفاسقین۔ یہی قرآن بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور یہی قرآن گمراہ بھی کرتا ہے، اور اللہ صرف فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اور فاسق وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو عہد کے بعد بھلا ڈالتے ہیں، سیدی رسول اللہ سے رشتے کو توڑتے ہیں، نتیجتاً زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں۔ یہ بات بہت سمجھنا ضروری ہے کہ لوگ خود قرآن پاک پڑھ کر بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ آج یہ جو پوری دنیا میں دین کا فساد پھیلا ہوا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ دین کی تبلیغ کرنے والوں کی اکثریت وہ لوگ ہیں کہ جن کو قرآن فاسق کہتا ہے، جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں، سیدی رسول اللہ سے ان کا تعلق اور رشتہ نہیں ہوتا، نتیجتاً وہ زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں۔ ایک بہت اہم نقطہ جو دین کے حوالے سے قرآن پاک میں اور حدیث شریف میں بار بار تاکید کی گئی ہے، جس کی وہ اجازت ہے، اذن، کہ جو کوئی بھی شخص دین کا کام کرنا چاہے، وہ شخص جو اس دین کے پیغام کو آگے پہنچانا چاہے، کیا اس کے پاس اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہے؟ قرآن نے کئی موقعوں پر اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے کہ ہم اجازت دیتے ہیں بندوں کو کہ وہ اللہ کا ذکر بلند کر سکیں، فی بیوت اذن اللہ کا ذکر ہوا قرآن میں، وہ گھر جہاں اللہ نے اجازت عطا فرمائی کہ اس کے نام کا ذکر بلند کیا جائے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اذکرونی اذکرکم، جب تم میرا ذکر کرتے ہو تو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ تو اللہ جس کا ذکر کرنا چاہتا ہے اس کو اجازت عطا فرماتا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کر سکے۔ مومنین کی ایک صفت قرآن میں یہ بتائی گئی ہے کہ جب وہ کسی امر جامع کے لیے، جب کسی اجتماعی کام کے لیے، جب کسی امت کی ڈیوٹی کے لیے وہ سیدی رسول اللہ کے پاس ہوتے ہیں تو ہلتے نہیں اپنی جگہ سے جب تک سیدی رسول اللہ سے اجازت نہ لے لیں، حتی یستأذنوا۔ اجازت کا یہ تصور قرآن پاک میں ہمیں اتنا جا بجا اور تاکید سے ملتا ہے، اور جو اتنا اہم اور لطیف نقطہ ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جس کو اللہ اس دین کی ڈیوٹی دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جب اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو حکم دیتے ہیں کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو تبلیغ کرو کہ وہ بغاوت کر رہا ہے، انہو طغی، وہ بغاوت کر چکا ہے، اس کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ، اسلام کی دعوت دو، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے مالک، میرا تو ان کے اوپر ایک مقدمہ ہے، انہوں نے مجھ پہ ایک مقدمہ کیا ہوا ہے، میری جان کے دشمن ہیں، وہ تو مجھے ہلاک کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں ان کو، موسیٰ کے پاس جاؤ، انی معکما اسمع وارا، میں آپ کے اور آپ کے بھائی ہارون کے ساتھ ہوں، میں ساتھ ہوں آپ کے، دیکھ رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں۔ یہ وہ طاقت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، اب سوچئے کہ دو فرد، وہ فرعون جیسی سپر پاور کے پاس جا رہے ہیں، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کے پاس جا کے آپ اللہ کے دین کی اذان دیں، اور ایسا ظالم کے جو ان کو قتل بھی کرنا چاہتا ہے، اور اللہ اتھارٹی کیا دے رہا ہے، فرماتا ہے انی معکم اسمع وارا، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ دونوں کے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، جاؤ اس کے پاس۔ اور پھر آپ نے وہ سارا واقعہ قرآن میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں فرعون کے پاس، اس پہ رعب اور دہشت تاری ہو جاتی ہے، قتل کرنے کے بجائے وہ رعب میں آ جاتا ہے، پھر ایک مقابلہ کروایا جاتا ہے، وہ اپنے جادوگر لے کر آتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ ان کی چھڑی ہوتی ہے اور وہ اس کو پھینکتے ہیں،
اور وہ سارا واقعہ آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ فرعون کے جادوگروں کو کس طرح رسوا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی ان کے سانپوں کو کھا گئی. وہ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ طاقت جادو نہیں ہے، وہ سجدہ کر وہ ایمان لے آئے اور انہوں نے اللہ کے حضور سجدہ کر دیا. یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ یہ سب ایسے ممکن ہوا کہ اس سے پہلے جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ایک دعا فرمائی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ دعا، اس کے اندر 4 خوبصورت دعائیں چھپی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے تو پوری قیامت تک کے لیے آنے والی امت کے لیے یہ ایک روشنی اور ہدایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی جماعت کو، کسی فرد کو ڈیوٹی دیتا ہے اپنے دین کو نافذ اور قائم کرنے کے لیے تو اس کو یہ 4 تحفے ساتھ دیتا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے طلب کیا، رب اشرح لی صدری، میرے مالک میرا سینہ کھول دے. سینہ کھولنے کا مطلب ہے کہ اللہ میرے کانسیپٹس کلیئر کر دے، مجھے ہر حقیقت نظر آنے لگے جیسے وہ ہے. سیدی رسول اللہ نے ایک دعا فرمائی ہے اس پر، اللہم ارنا الحقیقت الاشیاء کما ہی، یا اللہ ہم کو چیزوں کی حقیقت ویسے دکھائیے جیسے وہ ہے. اللہم ارنا الحق ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا. یا اللہ ہم کو حق ہی دکھائیے اور اس کی اتباع کی اجازت دیجیے، اور باطل کو باطل ہی دکھائیے اور اس سے اجتناب کی اجازت عطا فرمائیے. یہ سب سے بڑا تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ کسی مومن کو عطا فرماتا ہے، شرح صدر، کلیئرٹی آف ہارٹ اینڈ سول. اس کے وجود میں، اس کے تصورات میں، اس کے قلب میں ایک روشنی آ جاتی ہے، اس کو حقیقت نظر آنے لگتی ہے چیزوں کی، انسانوں کی، معاملات کی. یہ اس کے بالکل متضاد صورتحال ان کافروں اور منافقوں کی ہوتی ہے کہ جن کو اللہ کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، جن کے اوپر اللہ نے مہریں لگائی بھی ہیں اور جن کی آنکھوں، ناک، کام اور قلوب کے اوپر پردے ڈلے ہوئے ہیں اور جن کو کچھ نظر نہیں آ رہا، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، جو بالکل کنفیوزڈ ہیں، مذبذبین ہیں، نہ اس جانب جا سکتے ہیں نہ اس جانب جا سکتے ہیں، بیچ میں کنفیوز کھڑے ہیں چوراہے پہ کہ کس طرف جانا ہے، کہاں جانا ہے، نہ کچھ نظر آ رہا ہے، نہ ان کے پاس. اور جو سمن بکمن امیون قرآن انہیں کہتا ہے، اندھے، گونگے اور بہرے. اللہ کا سب سے بڑا عذاب جب کسی شخص پر مسلط ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو سمن بکمن اور امیون کر دیتا ہے. اور جس پر اللہ اپنا کرم، فضل اور احسان فرماتا ہے اس کو شرح صدر عطا فرماتا ہے، اس کے آگے اور پیچھے نور بنا دیتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. تمام تر تاریکی کے باوجود، تمام تر کنفیوژن اور دجل اور دجال کی شرارتوں کے باوجود اس کو حقیقت ویسے نظر آتی ہے انسانوں کی اور نظام کی اور زمانے کی. اور وہ ساری کچھ، وہ سب حقیقتیں جو دوسرے لوگوں سے چھپی ہوتی ہیں، اللہ کا یہ بندہ ان کو دیکھ کر ان کو اس طرح سمجھ رہا ہوتا ہے اور جان رہا ہوتا ہے کہ جیسے اللہ نے اس کی آنکھوں کے آگے کوئی پردہ نہیں رکھا، سب کچھ ہٹا دیا. اور وہی وقت کا قطب ہوتا ہے، وہی وقت کا درویش ہوتا ہے، وہی وقت کا مجدد ہوتا ہے، وہی وقت کا امام ہوتا ہے. اقبال بابا نے بڑا خوبصورت ایسے وجود کے بارے میں کہا کہ کہتا ہے زمانے سے یہ درویش جواں مرد، جاتا ہے جدھر بندہ حق تو بھی ادھر جا. ایسا بندہ حق اللہ جب زمانے میں پیدا کرتا ہے پھر پورے زمانے کو اس کی تباہ کرنی ہوتی ہے. تباہ اس کی کر لے تو خیر ہو جاتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا فرمائی اس کا پہلا حصہ یہ تھا، رب اشرح لی صدری، یا اللہ مجھے شرح صدر عطا فرما دے. اور صرف شرح صدر عطا ہونا کافی نہیں ہے ڈیوٹی کے لیے. اس کے بعد اس دعا کا دوسرا حصہ آتا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے لیے میرا کام آسان فرما دے. یہاں اللہ پوری کائنات کو ہلاتا ہے اپنے اس مجاہد کے لیے، اپنی اس ڈیوٹی کرنے والے فقیر کے لیے، اپنے درویش کے لیے، مرد آزاد کے لیے. اللہ پھر پوری کائنات کے نظام کو ہلانا شروع کرتا ہے، ماحول بناتا ہے، اس کے لیے آسانیاں کرتا ہے، اس کے لیے راستے بناتا ہے تاکہ وہ اپنی ڈیوٹی کو ٹھیک سے کر سکے.
اس کو اللہ نے کانسیپچل کلیئرٹی بھی عطا کر دی، اس کو شرح صدر بھی عطا کر دیا، پھر اس کے لیے یسر لی امری، اس کے لیے کام معاملات آسان کرنا شروع کر دیے، مشکلات اس کے رستے سے ہٹانی شروع کر دی۔ مگر صرف یہ بھی کافی نہیں ہے، اب اس کو ڈیوٹی دی گئی ہے بات کرنے کی، اس کو ڈیوٹی دی گئی ہے اذان دینے کی، اس کو ڈیوٹی دی گئی ہے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی۔ پھر تیسرا حصہ دعا کا یہ ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، میرے مالک میری زبان کی گرہیں کھول دے۔ یہ ایک بہت بڑا تحفہ، یہ ایک بہت بڑا کرم اور فضل اور ڈیوٹی کے لیے ایک ٹول اور ایک وسیلہ ہوتا ہے جو اللہ اپنے مومن بندوں کو عطا فرماتا ہے کہ ان کی زبان بھاری ہوتی ہے، ان کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے، ان کی زبان میں اثر ہوتا ہے، وہ فصیح و بلیغ ہوتے ہیں، ان کے کلام میں اللہ نے ایسی برکت رکھی ہوتی ہے کہ سننے والوں کے دل میں اترتی چلی جاتی ہے، ان کی آواز میں تاثیر ہوتی ہے، ان کے وجود میں تاثیر ہوتی ہے، ان کی نگاہوں میں تاثیر ہوتی ہے۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے اربوں میں، کائنات میں سب سے فصیح و بلیغ بیان فرمانے والے ہیں۔ وہ صرف الفاظ نہیں ہیں، ان الفاظ کے پیچھے ایک تاثیر ہوتی ہے جو اللہ عطا فرماتا ہے۔ انہی الفاظ کو کوئی اور دہرائے گا، آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوگا، لیکن انہی الفاظ کو کوئی ایسا اللہ کا بندہ دہرائے گا جس کو اللہ نے اجازت دی ہوئی، جس کی احلل عقدۃ من لسانی، اس کی زبان کی گرہیں اللہ نے کھولی ہوئی ہوں، تو اس کے الفاظ سیدھے انسانوں کے دل میں اتر کے آنکھوں سے آنسو جاری کر دیتے ہیں۔ اور صرف یہ بھی کافی نہیں ہے کہ یہ تین چیز الفاظ بھی اس کے پاس خوبصورت ہوں، لیکن آگے اگر کوئی بات نہ سمجھے تو پھر کیا فائدہ۔ یہی دعا کا چوتھا حصہ یہ ہے، یفقہوا قولی، کہ میرے مالک پھر یہ جو سب کچھ اذان میں دے رہا ہوں، جو سن رہے ہیں ان کے دلوں میں میری بات کو اتار دینا۔ یفقہوا قولی، کوئی بھی مبلغ، کوئی بھی وہ وجود جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈیوٹی دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی کرنے کی اور دین سمجھانے کی، اس کو اللہ یہ 4 ہتھیار ساتھ دیتا ہے۔ اس کو شرح صدر عطا ہوتا ہے، اللہ ان کے لیے معاملات کو آسان فرماتا ہے، ان کے زبان کی گرہ کھولتا ہے، اور پھر لوگ ان کی بات کو سمجھنے لگتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ اللہ کے فضل اور کرم سے ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی، اللہ کے نبی ہیں، 950 سال تک تبلیغ کی، لیکن صرف ایک مٹھی بھر لوگ ایمان لائے آپ کے اوپر۔ یفقہوا قولی، ان کی اس قوم کے اوپر اثر ہی نہیں ہوا، کیونکہ ان کے دل پتھر کے تھے، وہ گستاخ تھے، وہ بے ادب تھے۔ یفقہوا قولی کی شرط بھی انہی پر پوری اترتی ہے، بات وہی سمجھ پاتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے کوئی خیر رکھی ہوتی ہے، جو حق تلاش کر رہے ہوتے ہیں، جو سچ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، جو باادب ہوتے ہیں، جو سچ کو جاننا چاہتے ہیں۔ جو اتنا گستاخ اور بے ادب ہو جائے کہ اللہ اس پر مہریں لگا دے، تو پھر اس پر یفقہوا قولی کی شرط پوری ہی نہیں اترتی۔ سیدی رسول اللہ تو تشریف رکھتے ہیں اپنے سامنے، سیدی رسول اللہ موجود ہیں، سامنے ابو بکر بھی ہیں اور یہاں پہ ابو جہل بھی ہے۔ سیدنا ابو بکر کو آپ دنیا کے حسین ترین وجود لگتے ہیں، سیدنا ابو بکر آپ پر قربان اپنے ماں باپ کے ساتھ، اور وہی ابو جہل سیدی رسول اللہ کی حقیقت کو نہیں پہچانتا، جان کا دشمن ہے۔ سیدی تو اپنی جگہ پہ ہے، سیدی کا تو اپنا مبارک وجود ہے، لیکن سیدنا ابو بکر کا اپنا نصیب ہے، سیدنا ابو بکر کا اپنا نصیب اور ابو جہل کی اپنی بد نصیبی۔ اللہ تعالیٰ جب سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جب ڈیوٹی عطا فرمائی، جب آپ پر نبوت نازل ہوئی، جب آپ 40 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمانی شروع کی، تو شروع میں جو تحفے اللہ نے سیدی رسول اللہ کو عطا فرمائے، اس میں سورہ علم نشرح ہے، اور وہاں بھی آپ یہی بات دیکھیں گے، علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کو شرح صدر نہیں عطا فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے شرح صدر طلب فرما رہے ہیں، رب اشرح لی صدری، اور یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود تحفہ عطا فرما رہے ہیں سیدی رسول اللہ کو، علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟ کیا ہم نے آپ کو شرح صدر عطا نہیں فرما دیا؟ کیا ہم نے پوری کائنات کے راز آپ کے سامنے کھول نہیں دیے؟
کیا ہم نے ہر حقیقت آپ کے سامنے واضح نہیں کر دی؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور ہم نے وہ بوجھ آپ کے اوپر سے اٹھا لیا جو آپ کے اوپر، آپ کی کمر مبارک پر بوجھ ڈالے جا رہا تھا، کمر توڑ رہا تھا، آپ کے اوپر بھاری بوجھ تھا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے جس وجود کا ذکر کرتے ہوں، ظاہر ہے یہی ہے ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ پوری کائنات میں اللہ کی ہر مخلوق سیدی رسول اللہ پر درود شریف پڑھتی۔ اور جب اللہ اپنے کسی بندے کو ڈیوٹی دیتا ہے، اللہ جب اپنے کسی بندے سے کام لینا چاہتا ہے، تو سیدی رسول اللہ کے صدقے اس کو یہی تحفے عطا ہوتے ہیں۔ اللہ اس کو شرح صدر عطا کرتا ہے، اس کے لیے معاملات کو آسان کرتا ہے، اس کے لیے راستے بناتا ہے، اور اس کا ذکر بلند کرتا ہے۔ مسلمانوں میں اور مومنین میں اس کی اچھی شہرت ہونے لگتی ہے، اس کے بارے میں لوگوں کی رائے اچھی ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ کائنات میں فرشتوں کے آگے اعلان فرما دیتا ہے کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرشتے دنیا میں آ کے اعلان کرتے ہیں کہ اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے، تو پوری کائنات اس شخص سے محبت کرنے لگتی ہے، حتیٰ کہ دریاؤں کی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ امام مالک مدینے کے امام تھے۔ آپ نے حدیث شریف کی سب سے پہلی کتاب موطا امام مالک لکھی۔ آپ نے جب وہ کتاب مدینے میں لکھی تو بہت سارے لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ یہ کتاب آپ نے اس لیے لکھی ہے کہ آپ کو بادشاہ سے کوئی انعام مل سکے۔ امام مالک سیدی رسول اللہ کا ادب کرنے والے، اتنا ادب اور محبت اور پیار کرنے والے کہ ساری زندگی مدینے میں جوتے پہن کر آپ نہیں چلے کہ یہاں میرے سیدی ہے، میرے آقا پیدل چلا کرتے تھے۔ آپ کبھی گھوڑے پہ سوار نہیں ہوئے ادب کی وجہ سے۔ امام مالک پر جب یہ اعتراض کیا گیا کہ آپ نے یہ حدیث شریف کی کتاب دنیا کے دکھانے کے لیے لکھی ہے، تو آپ کو ظاہر ہے دکھ ہوا۔ آپ نے مسجد نبوی شریف میں تمام لوگوں کو جمع کر لیا اور ایک پانی کا برتن منگوا لیا جس میں پانی بھرا ہوا تھا، اور لوگوں سے کہا کہ اگر تو یہ کتاب میں نے دنیا کے لیے لکھی ہے تو یہ کتاب کو ہم ابھی پانی میں ڈال دیتے ہیں اور یہ ضائع ہو جائے گی۔ ظاہر اس زمانے کی سیاہی ایسی تھی کہ جیسی پانی میں جاتی وہ گھل کے ختم ہو جاتی، اور اگر یہ اللہ کے لیے لکھی گئی ہے تو اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ امام مالک نے وہ کتاب اٹھائی اور موطا امام مالک اس کو پانی میں ڈال دیا، اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ جب تھوڑی دیر کے بعد اس کتاب کو نکالا گیا تو وہ بالکل خشک تھی، اور پوری مسلمان دنیا میں یہ بات پھیل گئی اس واقعے کی، اور اس کتاب کی پھر لوگوں نے اس کو چوم کر اس کی نقلیں بنا کر پوری مسلم دنیا میں تقسیم کی، اور آج ہمارا پورا دین سیاستہ کی تمام کتابیں بھی، اور اس سے پہلے سیاستہ کی کتابوں سے پہلے کی ہے موطا امام مالک، اور سیاستہ کی کتابیں اور پورا دین سب فیض امام مالک کی اس کتاب سے لیا گیا، اور آج تک پوری دنیا میں امام مالک کی جو عزت ہے، پوری دنیا میں جس طرح لوگ ان کی عزت فرمائیں، یہ ہے وہ تحفہ جو اللہ کہتا ہے رفعنا لک ذکرک۔ سیدی رسول اللہ کے صدقے سیدی کی امت میں بھی یہ تحفے تقسیم ہوتے ہیں۔ آپ کو آج پوری مسلمان دنیا میں جو مجاہدین جن کی عزت پوری کائنات میں اللہ نے پھیلائی اور آخرت تک پھیلائی، امام مالک ہوں، احمد بن حنبل ہوں، امام شافعی ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں، سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز ہوں، میں نام لیتا چلا جاؤں، ہزاروں نام ہیں۔ یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جن کی خدمت کو اللہ نے ایسے قبول کیا کہ قیامت تک ان کی ڈیوٹی جاری ہے، قیامت تک ان کو فیض ملتا ہے اس خدمت کا جو دین کی انہوں نے کی، اور یہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ وہ خدمت ہے جو اللہ نے قبول کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اللہ سے کہا ربنا تقبل منا، میرے مالک قبول کر لینا، انک انت السمیع العلیم۔ اللہ جب کسی کی خدمت کو قبول کرتا ہے نا، پھر آپ کو اس کا برکت کا اثر نظر آنے لگتا ہے۔
وہ ریگستان میں ایک مٹی کا گھر بنا رہے تھے پتھروں کا، یا کوئی بھی نہیں تھا اس ریگستان میں، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے ساتھ، سیدنا اسماعیل کے ساتھ، اور کچھ نہیں معلوم کہ آگے کیا ہوگا. مالک نے حکم دیا ہے کہ بس یہاں گھر بنا دو. اور آج ہزاروں سال ہونے کو آئے ہیں اور پوری دنیا سے لوگ اس حج کو، اس بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں. یہ اس برکت کی نشانی ہے جو اللہ نے فرمایا، جو ان کی دعا کی قبولیت کی نشانی ہے، ربنا تقبل منا. تو اللہ جب کسی کی محنت کو قبول کرتا ہے، اللہ جب کسی کی خدمت کو قبول کرتا ہے تو قیامت تک کے لیے اس کو قائم نافذ کر دیتا ہے. اور اللہ اگر کسی کو قبول نہ کرے تو اس میں برکت نہیں ڈالتا، اس کی قبولیت نہیں ہوتی. جب بغداد پر اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ اس شہر کو تباہ کر دیا جائے گا اس کے ظلم کی وجہ سے، تو وہاں پر ایسے ایسے عالم دین تھے، ایسے ایسے علماء تھے کہ جنہوں نے قرآن کی تفسیر 1200 جلدوں میں لکھی ہوئی تھی، ہزار جلدوں میں قرآن کی تفسیریں لکھی ہوئی تھی، لیکن ان میں کوئی خیر نہیں تھی، ان میں صرف فساد تھا، ان میں کوئی اجازت نہیں تھی اللہ کی کوئی قبولیت نہیں تھی اس میں. تو اللہ نے جب ہلاکو خان کو بھیجا تو سب سے پہلے انہی کتابوں کو ضائع کروایا. دجلہ میں وہ کتابیں پھینک دی گئیں اور طویل عرصے تک دجلہ کا پانی سیاہ رہا، اور آج دنیا میں کوئی جانتا بھی نہیں کہ ان کتابوں میں ان کا نام کیا تھا اور ان میں لکھا کیا تھا. لیکن جس خدمت کو اللہ نے قبول فرما لیا، سیاست امام بخاری صحیح مسلم اور موطا امام مالک اور تمام دیگر اولیاء اور علماء کی کتابیں جو آج آپ کے پاس پہنچتی ہیں اور جن سے خیر نکلتی ہے اور امت کی حفاظت ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہوتا ہے، نظر آتا ہے کہ اللہ نے ان کو اجازت عطا فرمائی تھی، ان کے کام کو قبولیت عطا فرمائی تھی، اور اس کی برکت اور خیر اللہ نے امت میں جاری کی ہوئی ہے. فقراء اور اولیاء کے ہاں اس بات کی انتہائی تاکید ہے کہ آپ کوئی کام دین کا شروع نہ کریں جب تک سیدی رسول اللہ سے اجازت نہ لے لیں. اب اجازت لینے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کا خود مقام اتنا ہو کہ آپ سیدی رسول اللہ سے براہ راست رابطہ اور تعلق رکھ کے سیدی سے اجازت لے سکیں. اگر تو اتنا مقام ہے تو مبارک، ضرور کریں. لیکن قرآن نے جو شرط لگائی ہے، جو حکم دیا ہے کہ مومنین وہ ہوتے ہیں کہ جب کسی بھی اجتماعی کام کے لیے وہ سیدی رسول اللہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہلتے نہیں اپنی جگہ سے جب تک سیدی سے اجازت نہ لے لیں. فی بیوت اذن اللہ، وہ گھر جہاں اللہ نے اجازت عطا فرمائی. اذن فقر اور طریقت کے سلاسل میں اذن کی انتہائی اہمیت ہے. ہمیشہ آپ طریقت کے معاملات میں بھی اور ظاہری فقہ میں بھی آپ سنیں گے کہ ان کو حدیث شریف سنانے کی اجازت ہے، ان کو قرآن کی تفسیر بیان کرنے کی اجازت ہے. ایک اجازت کا طریقہ تو یہی ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا کرم فرمایا آپ پہ کہ سیدی رسول اللہ سے آپ کا تعلق براہ راست ہو اور آپ اجازت لے سکیں. اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ مرشد کامل سے اجازت لیں. مرشد کامل طریقت کے سلاسل میں سیدی رسول اللہ کے خلیفہ اور نائب ہوتے ہیں. ان کی اجازت وہی برکت اور خیر رکھتی ہے جس طرح سیدی رسول اللہ کی اجازت آپ کو مل گئی. اللہ اس پر آپ پہ فضل اور کرم اور احسان فرماتا ہے، آپ کو شیطان کے فتنوں اور شر سے بچاتا ہے، آپ کو نفس کے وسوسوں سے بچاتا ہے، اور آپ کو شرح صدر عطا فرماتا ہے، آپ کے لیے معاملات کو آسان کرتا ہے، آپ کی زبان میں برکت دیتا ہے، اور پھر آپ کی بات اگلوں کو سمجھ آنے لگتی ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغداد میں جب آپ خطبہ دیا کرتے تھے تو سینکڑوں لوگ موجود ہوتے اور لوگ بے اختیار روتے. ایک دن ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا جان آج مجھے اجازت دیجیے، میں خطبہ دیتا ہوں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اس کو کچھ سکھانے کے لیے کہا ٹھیک ہے آؤ اب تم خطبہ دو. اور شیخ عبد القادر جیلانی گھر پہ ہی رک گئے. بیٹے نے بہت شاندار تقریر کی، کوئی 1.5 گھنٹہ تقریر کرتا رہا، لیکن لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑا. لوگ کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی وہاں دیکھ رہا ہے. جب یہ معاملات ہونے لگے تو شیخ عبد القادر جیلانی گھر سے نکل کر آئے، مسجد کے منبر پر بیٹے کو ہٹایا، اس کے منبر پہ بیٹھے اور صرف یہ بات فرمائی کہ آج میری طبیعت ناساز تھی،
اور اس کی ماں نے کچھ کھانے کو بنایا تھا، میں کھانے کا انتظار کر رہا تھا، بلی آئی اور اس نے کھانا گرا دیا۔ اب یہ تو عام سی بات ہے، اس میں تو کوئی معرفت اور علم اور قرآن کی بات ہی نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ بات فرمائی اور پورا ہجوم آنسوں سے رونے لگا۔ بیٹا حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ بابا یہ کیا راز ہے؟ میں تو اتنی گہری معرفت کی باتیں کر رہا تھا اور کسی پر کوئی فرق ہی نہیں پڑا، اور آپ نے تو ایک عام سی بات کی اور لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا بیٹا یہ اجازت اور قبولیت کی بات ہے، جس کو اجازت ہے بات کرنے کی اس کی بات میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، تمہیں اجازت نہیں ہے ابھی بات کرنے کی۔ یہ بات مرشد کامل جانتے ہیں، ایک اللہ کا ولی درویش اور فقیر جانتا ہے کہ کس کو بات کرنے کی اجازت ہے اور کس کو اجازت نہیں، کیونکہ اکثریت جو بات کر رہے ہیں وہ خواہشات نفس کے تحت کر رہے ہیں، وہ خود نمائی کے لیے کر رہے ہیں، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے۔ جس فقیر کو بات کرنے کی اجازت دی جاتی ہے اس کے لیے تعریف اور گالی برابر ہوتی ہے، اس کو کسی کی تعریف سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو کسی کی گالی سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس نے صرف اللہ اس کے رسول کی ڈیوٹی کرنی ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں کہ ہم نے بھی پاکستان کی ڈیوٹی کرنی شروع کی، ہم نے بھی باتیں کرنی شروع کی، ان لوگوں کی جانب سے بڑی مزاحمت آئی، بڑی گالیاں پڑی، پھر ہمارا دل خراب ہو گیا، پھر ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم نے کہا جواب ہمارا یہی ہوتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کیا کہ چھوڑ دیا، کیونکہ تم کو اجازت نہیں ہے بات کرنے کی۔ جب بات کرنے کی اجازت دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تھا انی معکم اسمع وارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں، تمہاری حفاظت بھی کر رہا ہوں، اور تم کو راستہ بھی بتاؤں گا، تمہیں شرح صدر بھی دوں گا، تم سے بوجھ بھی ہٹاؤں گا، اور تمہارا ذکر بھی بلند کروں گا، اور لوگوں کے دلوں میں نرمی بھی ڈالوں گا تاکہ وہ تمہاری بات سمجھ سکیں۔ اصل کام یہ ہوتا ہے، اصل کرم یہ ہوتا ہے۔ جب تک اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے یہ کرم عطا نہ ہو، جو شخص دین کا کام کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ یہ سارے فرقے اور فساد اور قتل و غارت جو دین کے نام پر ہو رہا ہے، ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اللہ بہت لوگوں کو گمراہ کرے گا اس قرآن سے، بہتوں کو ہدایت دے گا، اور صرف فاسق گمراہ ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے، انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بھلا دیا، اور سیدی رسول اللہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، سیدی رسول اللہ کے رشتے کو بھی توڑ بیٹھے، اجازت ہی نہیں لی سیدی سے، انہوں نے اپنی مرضی کرتے ہیں، نتیجتاً زمین میں فساد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے شرح صدر طلب کریں۔ یہ دجال کا دور ہے، چاروں طرف فتنے ہیں، آپ کو کوئی شخص ماحول میں ایسا نظر نہیں آ رہا جس کو معلوم ہو کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اس قدر فتنے پھیل چکے ہیں۔ سیدی رسول اللہ نے اس وقت کے بارے میں فرمایا تھا کہ فتنے تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح داخل ہوں گے۔ آج سچ اور جھوٹ کا فرق تقریباً ناممکن ہو گیا ہے، اور یہی دجال کا مطلب ہی دھوکہ ہے۔ دجل دھوکہ، فراڈ، مکر سے نکلا ہے۔ سیدی نے فرمایا تھا کہ دجال جس چیز کو جنت بنا کے تمہیں پیش کرے گا، تمہیں جس چیز کو خوشنما دکھا کے پیش کرے گا، وہ اس کی اصل میں وہ جہنم ہوگی، اور جس چیز کو وہ جہنم بنا کے اور مشکلات اور پریشانیاں دکھائے گا، اصل میں وہ جنت ہوگی، تم اس طرف جانا۔ آج کسی کو نہیں معلوم، لوگ میں، پاکستان میں خاص طور پر آپ چاروں جانب دیکھ لیجئے، کسی کو نہیں معلوم کون جھوٹا ہے کون سچا ہے، حق کا راستہ کیا ہے، ملک کو اس مصیبتوں سے نکالنے کا طریقہ کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے حکم کیا فرمایا ہے۔ ہر کوئی متکبر ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ وہی حق پر ہے اور وہی حق کو جانتا ہے۔ کسی کے پاس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت نہیں ہے، نتیجتاً زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے شرح صدر طلب کیا کریں، مرشد کامل تلاش کریں، اللہ کے نیک ولی اور فقیر اور درویش تلاش کریں۔ ہیں دنیا میں، ختم نہیں ہو گئے، لیکن وہ تماشا لگا کر اپنی خود نمائی نہیں کرتے، وہ تماشا لگا کر آپ کو اپنی جانب نہیں کھینچیں گے۔ آپ اللہ سے طلب کریں، اللہ تعالیٰ وہ بندے آپ کے پاس بھیج دے گا یا آپ کو ان کے پاس لے جائے گا۔
साहिब नज़र साहिब बसीरत लोग आपको जिंदगी के हर शोबे में मिलेंगे। कहीं वो वासिफ अली वासिफ साहब की तरह मिलेंगे, कहीं वो आपको अशफाक अहमद साहब की तरह मिलेंगे, कहीं सूफी बरकत अली साहब की तरह मिलेंगे, कहीं हजरत शेर मोहम्मद शरफपुर की तरह से मिलेंगे। बाबा इकबाल पूरी दुनिया की तालीम हासिल करने के बाद, पूरी दुनिया देखने के बाद आखिर में आके यही फरमाते कि तेरा इलाज नजर के सिवा कुछ भी नहीं। और फिर जब बंदाए हक और बंदाए दरवेश और वक्त का मर्द मोमिन आपको नजर आए कि जो पूरे जमाने की चट्टानों के खिलाफ, तूफानों के खिलाफ खड़ा हुआ है, उसकी निशानी ही यही होगी कि उस पर अल्लाह का करम और फजल ये होगा कि दज्जाल के निजाम के खिलाफ खड़ा होगा। और जब वो आपको फकीर नजर आए, जैसे बाबा इकबाल अपने वक्त के दौर के मुजद्दिद और कलंदर और दरवेश थे, पूरे जमाने का कुफर उस बाबे ने खोल कर रख दिया और उसके मुकाबले पे चट्टान की तरह खड़ा था और उम्मत को उसकी रहनुमाई की। उन्होंने कायदे आजम को तैयार किया, वो एक और मुजाहिद सईदी रसूलुल्लाह का। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी पहले बड़े शदीद मुखालिफ थे कायदे आजम के, देवबंद में थे तो मुखालिफ थे। तो उनको ख्वाब आया जिसमें सईदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के साथ कायदे आजम खड़े थे और अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी को मुखातिब करके कहते हैं कि इसकी मुखालफत ना करो, ये मेरा मुजाहिद है। अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी उसी वक्त उन्होंने देवबंद से इस्तीफा दिया। जमीयत उलमा हिंद जो देवबंद की जमात थी, जो आज भी है, उसके खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम बनाई और कायदे आजम के साथ खड़े हो गए आके, और सारी जिंदगी कायदे आजम की फिर खिदमत की, हत्ता के कायदे आजम की नमाज जनाजा भी आपने पढ़ाई। और नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद फिर आपने ये वाक़या सुनाया लोगों को कि मैं सईदी रसूलुल्लाह के हुक्म पर कायदे आजम के साथ खड़ा हुआ था। मुझे सईदी ने हुक्म दिया था, इज़्न दिया था, इजाजत दी थी, हुक्म दिया था कि जाओ कायदे आजम के साथ खड़े हो, वो मेरा मुजाहिद और मेरा सिपाही है। कायदे आजम को सईदी रसूलुल्लाह ने खुद आके हुक्म फरमाया था कि हिंदुस्तान जाओ, तुमसे ड्यूटी लेनी है। ये वो इज़्न है जिसकी हम आपसे बात कर रहे हैं। जब तक आपका सईदी रसूलुल्लाह से ये ताल्लुक ना हो कि सईदी आपको इजाजत दें किसी काम को करने की, या कम से कम आपके पास इतना मकाम हो कि किसी मुर्शिद कामिल से इजाजत ले लें जो सईदी रसूलुल्लाह का नायब है, जो आपको इजाजत देगा। क्योंकि कुरान शर्त लगाता है कि जब ये लोग आपके पास इजाजत लेने के लिए आए, जब ये लोग आपसे किसी बात की परमिशन लेने के लिए आए, कुरान ने पूरी तफसील लिखी है इजाजत के आदाब क्या है। सईदी को फरमाया कि जब ये लोग आपके पास इजाजत लेने के लिए आए तो आपका इख्तियार है कि जिसको चाहे इजाजत दें, जिसको चाहे इजाजत न दें। और जब सईदी इजाजत अता फरमा दें तब आप काम करें। अगर सईदी इजाजत नहीं देते तो रुक जाएं, चाहे आपका दिल कितना ही क्यों ना चाह रहा हो। कुरान में बड़ी खूबसूरत आयत है इस हवाले से कि जब लोग सईदी के पास आते हैं तो हुक्म दिया सईदी कुरान में कि खुज़ मिन अम्वालिहिम सदका, इनके माल से सदका वसूल करें, सदका लें। वत्ताहिरहिम, और उनको पाक करें, इनको ताहिर करें। वसल्ली अलैहिम, फिर इनके लिए दुआ करें। इन्ना सलात सकीनत लहुम, फिर आपकी दुआ से इनको सुकून पहुंचेगा। कि सईदी के पास जब आप इजाजत लेने जाते हैं, किसी काम से जाते हैं, अपने आप को पाकीज़ा करने के लिए जाते हैं, तो सईदी के पास इख्तियार है कि आपको इजाजत दें या न दें। और आपको पाक करने के लिए हुक्म है कि इनके माल से सदका वसूल करो, इनको पाक करो, इनके लिए दुआ करें, फिर आपकी दुआ से इनको फायदा होगा। इसीलिए तमाम अल्लाह के बंदे जब सईदी रसूलुल्लाह के दरबार पर जाते हैं, कोई दरखास्त करने से पहले सदका करते हैं, फिर वो सईदी के पास जाते हैं कि सईदी हमको पाक कर दे और सईदी हमारे लिए दुआ फरमाए और सईदी हमारे लिए खैर फरमाए, हमारी दुआ, सईदी की दुआ हमारे लिए सुकून का बायस बनेगी। तो बहुत सारे लोग जो दीन का काम करना चाहते हैं उनको बहुत मोहतात होना चाहिए। क्या आपके पास सईदी रसूलुल्लाह की इजाजत है? सिर्फ इसलिए कि आपका दिल चाह रहा है, सिर्फ इसलिए कि आप बेचैन हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको माहौल पसंद नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दीन का काम करने और उसको नाफिज करने और इस निज़ाम को कायम करने की ड्यूटी दे दी गई है। हर शख्स का दायरा इख्तियार उसकी तरबियत, उसके अमल, उसकी इस्तिताअत के मुताबिक है। कोई वजह है कि अल्लाह ताला 40 बरस के बाद उसने सईदी रसूलुल्लाह को नबूवत अता फरमाई। एक पुख्तगी और एक संजीदगी
ایک ظاہری بلوغت، سیدی تو ازل اور ابد سے نبی ہیں، لیکن ظاہری طور پہ بشریت کو بھی 40 سال کے بعد نبوت کیوں عطا فرمائی؟ یہ سکھانا بتانا مقصود تھا کہ نوجوانوں اور بچوں اور یہ ناپختہ ذہنوں کا کام نہیں ہے یہ، اس کے لیے بھی ذہن اور وجود کی پختگی ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کردہ ان کرم اور فضل کو برداشت کرنے کے لائق ہوں۔ قرآن پاک میں سیدی رسول اللہ پر وحی نازل ہوتی ہے، اس کے بارے میں حدیث شریف میں کئی مرتبہ واقعات ایسے بیان کیے ہیں کہ صحیح پہ جب وحی نازل ہوتی تو پورا وجود مبارک آپ کا پسینے پسینے ہو جاتا تھا، آپ اونٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے، اونٹ کی کمر ٹوٹنے والی ہو جاتی تھی، اتنا وحی کا بوجھ ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جب فضل اور کرم نازل ہوتا ہے تو اس کا بوجھ ہے، روحانی بوجھ ہوتا ہے، جو جسم پہ بھی اثر کرتا ہے، روح پہ بھی اثر کرتا ہے، قلب پہ بھی اثر کرتا ہے۔ ممتاز مفتی لکھتے ہیں قدرت اللہ شہاب کے بارے میں کہ جب بھی سیدی رسول اللہ کے روضے پاک پہ یا خانہ کعبہ کی جانب جاتے تھے ان کو دل کا دورہ پڑ جاتا تھا، انجائنا کی تکلیف شروع ہو جاتی تھی، اتنا دباؤ ہوتا تھا ان کے اوپر۔ یہ معاملات سنجیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے اس کو شرح صدر عطا فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی دعا کی، سیدی رسول اللہ کو اللہ نے تحفے میں عطا فرمایا، اور سیدی کی امت کے لیے بھی یہ تحفہ ہے کہ اللہ ان کو یہ تحفے شرح صدر کی عطا فرماتا ہے، ان کے بوجھ کم کرتا ہے، ان کا ذکر بلند کرتا ہے۔ سیدی کے صدقے یہ تحفہ سیدی کی امت میں ان کے غلاموں کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے شرح صدر طلب کریں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ ہمارے عمل سے، ہماری زبان سے، ہمارے کلام سے، ہمارے کام سے سیدی رسول اللہ کی امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم کو اس جماعت میں شامل فرمائے جو سیدی کا پرچم بلند کرنے والے ہیں، اس جماعت میں شامل فرمائے جو سیدی کے شیر اور دلیر اور مجاہد ہے، اس جماعت میں شامل فرمائے جس کو اللہ غزوہ ہند نصیب فرمائے گا، اس جماعت میں شامل فرمائے جو بیت المقدس شریف فتح کرے گی، اس جماعت میں شامل فرمائے جو خلافت منہاج النبوہ قائم کریں گے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔